کیوں کے بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، سینئر اینکر پرسن صحافی حامد میر صاحب پہ حملہ ہوئے 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس کے بعد سے جو حالات بن رہے ہیں، خبریں بن رہی ہیں، وہ ہیں کہ سنبھلنے کو آئی نہیں رہی۔ معاملات کی کشیدگی لگتا ہے کہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس میں مزید آگے جا کے جو چیزیں بن رہی ہیں، پیمرا اداروں کا جو اپنا ایک وقار ہوتا ہے، اس پہ روز بروز سوالات اٹھتے جا رہے ہیں۔ پہلے پیمرا تھا، ISI تھی، اب عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ پہ بھی سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو میڈیا کی جنگ بھی قرار دے رہے ہیں کہ یہ تو میڈیا کی اپنی آپس کی لڑائی ہے جو کہ چل رہی ہے۔ میرا اس پہ بڑا بنیادی سا سوال ہے کہ کیا جیو کے خلاف پیمرا میں درخواست کسی میڈیا چینل نے دی تھی، یا وزیر دفاع خواجہ آصف کی منسٹری وزارت دفاع نے پیمرا میں وہ دی تھی؟ کیا وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید صاحب کو کسی میڈیا چینل نے کہا تھا کہ وہ یہ بیان دیں کہ وہ دلیل والوں کے ساتھ ہیں اور غلیل والوں کے ساتھ نہیں ہیں؟ شاید کسی میڈیا چینل نے تو ایسی چیز نہیں کی، یہ انہوں کا خود تھا۔ اور کیا قانون کا سب پہ برابر اطلاق ہونا چاہیے، اس کی بات کرنا میڈیا میں جنگ کروانے کے مترادف ہے؟ 1 ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک انکشاف کیا کہ یہ مسئلہ جیو کا نہیں ہے، یہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ آئیے دیکھیں۔ ایشو جیو کا نہیں ہے، ایشو ہے ایک جمہوری معاشرے میں فریڈم آف ایکسپریشن کا۔ جی ہاں، کہہ رہے ہیں مسئلہ جیو کا نہیں ہے، مسئلہ ہے فریڈم آف سپیچ کا۔ اور جب اس کو یہ آزادی اظہار رائے کا مسئلہ قرار دیتے ہیں تو شاید ہمارے محترم وزیر اطلاعات یہ بھول گئے کہ یہ وزارت دفاع انہی کی منسٹری نے اس کو نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ قرار دیتے ہوئے پیمرا میں اس حوالے سے شکایت کی تھی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی افواج اور اس کے افسران اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ان کے جذبات کیا ہیں، خیالات کیا ہیں، تو میں صرف GOC حیدرآباد میجر جنرل انعام الحق صاحب نے جو تقریر کی تھی یوم شہداء کے موقع پہ، اس کے کچھ کلپس آپ کو سنواتا ہوں۔ کچھ میڈیا چینلز کی طرف سے پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف کی جانے والی مہم کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ پاکستان کے وفادار ہیں اور نہ یہ مسلح افواج کے حامی ہیں۔ ان کے ڈانڈے کہیں اور ملتے ہیں، ان کو پیسے کہیں اور سے آتے ہیں، اور یہ کسی اور کی زبان بولتے ہیں، اور یہ کسی اور کی غلامی کرتے ہیں، پاکستان سے، اسلام سے اور مسلح افواج سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ہم اپنے لیول پہ ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور جو بھی اس ضمن میں ہم سے ضروری اقدامات ہو سکیں گے وہ ہم کریں گے۔ جی ہاں، یہ پاکستانی فوج کے ایک جرنیل تھے جو ان جذبات کا اظہار کرتے تھے جو فوج میں اس حوالے سے پائے جاتے ہیں۔ میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں، کوشش کروں گا پروگرام میں آگے چل کے وہ آپ کو کلپس بھی سنوائیں، کوئی دستاویزات بھی آپ کو دکھائیں۔ اپنے پینلسٹ کا آپ سے انٹروڈکشن کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، وکیل بھی ہیں، سپریم کورٹ کے لیگل معاملات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، اسپوکس پرسن ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور MNA، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب۔ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ایئر مارشل صاحب، جو میجر جنرل انعام الحق صاحب کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے، آج بھی وہی جذبات ہیں یا تبدیل ہو گئے؟ نہیں جی، وہ فوج کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں دیکھیں، اب ان چیزوں کے بارے میں جو ایویڈنس، ثبوت، جن چیزوں کی ہم عام بات کرتے ہیں، یہ فوج جیسا ایک ذمہ دار ادارہ بغیر ایویڈنس، بغیر ثبوت کے اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہرگز دے ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو وقت آئے گا، اب چونکہ معاملات لیگل ہو گئے ہیں سارے اور کورٹ میں معاملات پہنچ چکے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آج ہمیں معافی اور اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے۔ اب تو کورٹ میں ہر چیز جانی چاہیے تاکہ وہ جیسے کو کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ یہ معاملات کوئی اوور نائٹ نہیں ہوئے، یہ کوئی نادانستہ چیز نہیں ہے۔ غلطیاں نادانستہ ہوا کرتی ہیں، ان کی معافی بھی نادانستہ ہونے کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ یہ نادانستہ والا معاملہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیلنگز سال سے ڈیولپ ہو رہی تھی، اور فائنلی اب جب یہ ایسا ہو گیا
اور اس کے علاوہ آپ دہشت گردی والا معاملہ دیکھ لیں، اس میں بھی وہ جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ثبوت ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ حکومت جو ہے یہ اس طرح کی باتیں جب ہمارے سب کے نالج میں ہیں، یہ کیوں ہم ان باتوں کو اجاگر نہیں کرتے کہ کہاں سے ان کو فنڈز آتے ہیں، کہاں سے یہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی حاصل کر کے افواج پاکستان کے خلاف یہ انہوں نے جو ہے ایک محاذ کھڑا کیا. وہ چارج شیٹ تو اس وقت پیمرا میں پڑی ہے. آپ نے معافی کی بات کی. جو آنریبل انفارمیشن منسٹر سینیٹر پرویز رشید صاحب ہیں، وہ معافی تلافی کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے کہ معافی ہو جانی چاہیے؟ آپ کو سنواتے ہیں، کیا فرماتے ہیں. جیو سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، جیو انٹرٹینمنٹ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، جیو نیوز سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، یا کسی بھی چینل سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے اور وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے اور اس پہ اپنی معذرت کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے. کبھی میں زیادتی کر لوں تو مجھے معافی مانگ لینی چاہیے اور آپ کو مجھے معاف کر دینا چاہیے. اسی اصول کے تحت ہم کہتے ہیں کہ جیو اور جینے دو. جی سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، جیو اور جینے دو، معافی مل جانی چاہیے. آنریبل انفارمیشن منسٹر یہ فرما رہے ہیں، لا منسٹری بھی انہی کے پاس ہے اور اب انہوں نے پیمرا کو وہ کیس بھیج بھی دیا، اپنی ایڈوائز بھی بھیج دی ہے. تو یہ معافی کی بات کہاں سے آ گئی جب قانونی ایک معاملات چل رہے ہیں؟ ارشد صاحب دیکھ رہے ہیں، انٹینشن دیکھیں نا، حکومت کی انٹینشن دیکھیں یا حکومت کے نمائندے کی یا وزیر اطلاعات صاحب کی جو بات کر رہے ہیں، مطلب انٹینشن یہ ہے کہ بھئی اب اس پاکستان میں کوئی تھوڑے مسائل ہیں. اب اس مسئلے کو پیچھے جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ 2-3 مہینے ہو گئے ان کو زخمی ہوئے اور یہ معاملہ بڑھتے اب یہ پوری دنیا کی سکرین پہ، اب یہ ہمارا بہار رہ گیا ہے کہ ہم ان پیٹی معاملات پر اتنے بڑے ادارے اتنے چھوٹے اداروں سے جہاں ٹکرا رہے ہیں اور روز یہی بات چل رہی ہے. مطلب انٹینشن یہ ہے، معاملہ اتنا بڑا بن کیسے گیا؟ انفارچونیٹلی بن جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں جی خبر آتی ہے آپ کے جی 100 آدمی مارا گیا، 50 آدمی مارا گیا. اٹ از ون آف دی ایکسیڈنٹ. اس ایکسیڈنٹ کو اتنا ان مائی اوپینین، میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں ایک شہری کی حیثیت سے، کہ یہ اب ہماری افواج کا نہ یہ اسٹینڈرڈ ہے کہ ان کو اس طرح لڑا کر ڈیلی پیش کیا جائے ایک 22 انچ کی سکرین پر، اور ایک میڈیا کی وار جو آپ کے اندر کی وار ہے، اچھی ہے یا بری ہے، کہ اب اس کو ایشو اور کوئی ایشو ہی نہیں رہا. مطلب ہے میرا کہنے کا صرف مطلب ہے کہ جو اپنا وزیر اطلاع صاحب نے کہا ہے کہ معاف کر دینے والی بات، یہ ممکن ہے ان کی انٹینشن ہے کہ بھائی یہ معاملہ آپ انٹینشن پہ ایک ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، میں اس سے پہلے آپ کی طرف آؤں. آپ ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے بھی وکیل ہیں. انٹینشن کے بارے میں نے تھوڑی بہت جورسپروڈنس کی کتابوں میں وہ کچھ پڑھا تھا کہ ایون دا ڈیول ڈزنٹ نو واٹ از ان ہز مائنڈ. انٹینشن کی تو یہ بات ہوتی ہے لا میں، اسی طرح کیا ہے اور پھر انٹینشن باہر آ جاتی ہے، ڈیول کی ہو یا کسی حاجی الدین کی ہو، انٹینشن تو آ جاتی ہے. وہ تو یہ انٹینشن اندر نہیں رہتی، تبھی پتہ چلتا ہے کہ وٹ از دی انٹینشن، وہ تو وہ باہر آ جاتی ہے. اس لیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چلیں اس کا ترجمہ آپ کچھ اور کر سکتے ہیں، کوئی اور کرے گا، میں اور کروں گا. سوال صرف یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی معافی کرنے والی بات، اللہ سے بڑی پاور سپر پاور ہے کوئی؟ کہتا میں معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کر دینے والا ہوں. اس لیے معافی کی فلاسفی جو ہے یہ کوئی اٹ سیلف کوئی ایسا کرائم نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے. قانون معافی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قانون بھی معافی کے بارے میں بھرا پڑا ہے. ڈاکٹر صاحب بے شمار اوفینسز ایسے ہیں جن میں ان اوفینسز میں لکھا ہوا ہے کہ دیز اوفینسز آر کمپاؤنڈیبل. اب میرے ایک تو آپ نے کہا ایکسیڈنٹ، جو لیٹس فرسٹ گیٹ فیکٹ اسٹریٹ، جو ایکسیڈنٹ نہیں تھا 8 گھنٹے جو آئی ایس آئی اور ان کے چیف کو ایکوزیشن اسکرین پہ تصویریں 8 گھنٹے، اس وقت پرویز رشید کو ہوش نہیں آیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، روکا کیوں نہیں؟ اس وقت جیو کو نہیں ہوش آیا کہ غلط ہو رہا ہے. اٹ واز انٹینشنل. 8 گھنٹے ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا ارشد، اٹس انٹینٹ. اور دوسرا اب آ جائے معافی کی بات کر رہا ہوں، میں وہ اس واقعے کی نہیں کر رہا، میں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا. ہاں پرویز رشید نہیں، آپ کا نہیں، میں ویسے کہہ رہی ہوں. دوسرا معافی، پرویز رشید کیا دبئی گئے تھے ان سے معافی لینے؟ دیکھیں اگر میں نے جرم کیا نا، میں آپ کے پاس آؤں گی، معافی مانگوں گی، جس کے آپ کس لیے؟ اور یہ پرویز رشید صاحب جیو کے اسپوکس پرسن ہے جو کہہ رہے تھے جیو نے معافی، جیو سپر نے معافی مانگ لی، جیو نے ان سے غلطی. اور دوسرا جو مارننگ شو کا پروگرام تھا وہ بھی ایکسیڈنٹل نہیں تھا. ایک پروگرام پلان ہوتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں پروگرامز، یہ تھوڑی ہوتا ہے آپ صبح آ کے بیٹھ جائیں اور سارا کچھ ایکسیڈنٹل ہو جائے. اس قسم کا پروگرام پلان ہوتا ہے. تو پہلے یہ کہنا کہ جی ایکسیڈنٹل تھا، دس از ناٹ کریکٹ. دوسرا
میر شکیل دی اونر, انہوں نے معافی مانگی کسی سے؟ یہ مارننگ نہیں, مارننگ شو کی معافی تو ہو گئی فرام دا اینکر اینڈ مے بی دا پروڈیوسر, ناٹ گڈ انف. ہوز ان چارج آف دا چینل؟ بٹ جو 8 گھنٹے کی ٹیلی کاسٹ ہوئی فوج کے خلاف, اس کی معافی مانگی کسی اچھا, اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آنریبل انفارمیشن منسٹر سینیٹر پرویز رشید صاحب جب دبئی گئے ملاقات کرنے جنگ اور جیو کے اونرشپ سے, ان کی مینجمنٹ سے, تو اس ملاقات کے بعد واپس آئے, انہوں نے کیا کہا, آئیے سنتے ہیں. شکیل صاحب سے بھی میں ملا ہوں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے ہم اس صورتحال سے آگے نکل جائیں, زندگی معمول پہ آ جائے. اس کے لیے ہم نے تجاویز مرتب کی ہیں اور ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ان تجاویز پر عمل ہو جائے, تاکہ جن لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے ان کو بھی تسلی ہو, ان کا مداوع ہو. جن کی دل آزاری ہوئی ہے ان کا مداوع ہونا بھی ضروری ہے, اس کے لیے بھی راستہ نکلنا چاہیے. میری بات سنیں, یہ جیو کے اسپوکس پرسن بن گئے ہیں, یہ ریپ ہے. یہ کہیں شکیل الرحمان تو خود کرے نا ایز منسٹر, واٹ بزنس از اٹ آف گوئنگ. شکیل نے آیا ادھر معافی مانگنے, جنہوں نے دل آزاری کی ہے وہ بیک گراؤنڈ میں ہیں. میری اور آپ کی لڑائی ہے, آپ میرے پاس نہیں آ رہے. آپ نے ایک مرتبہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ہم نے اول تو دل آزاری کی بات ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو کلیئرلی کہا یہ سال ہر سال سے کیمپین ہے. مارننگ شو کا جو معاملہ ہوا وہ بھی ایک کیمپین کا نتیجہ ہے, وہ ایک کلچر ہے جس کے پیچھے وہ جیسے ابھی بات کر رہے تھے کہ جس کے پیچھے وہاں سے باقاعدہ رقم اور اس طرح انفلوئنس کر کے یہ کام کرائے گئے. یہ تو اب آنے دیں نا عدالت میں معاملہ. آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ مہربانی کریں اب آپ یہ درمیان میں یہ رویہ نہ اختیار کریں کہ ایک طرف سے آپ اینجلز کا کبھی نام لے دیتے ہیں پریشر ڈالنے کے لیے کہ اینجلز یہ کر رہے ہیں, اینجلز وہ کر رہے ہیں. دا ہول کنٹری از اپ. یہ پورے ملک کا معاملہ ہے اس وقت, 8 گھنٹے اور کبھی میڈیا کو کہا جاتا ہے 8 گھنٹے از ناٹ اے مسٹیک, اٹس اے ڈیلیبریٹ کیمپین. یہ تو ہے کہ آپ ڈیلیبریٹلی انٹینڈیڈ, ایک تو ہوتا ہے نا ان انٹینڈیڈ ایکسیڈنٹل مرڈر, آپ کانٹمپلیٹ کریں, قتل جا کے کر دیں, پھر کیا ایکسیڈنٹ غلطی ہوگی. یہ تو چیز ہو گئی. حکومت کو اس طرح سے یہ معاملہ حل کرانا چاہیے. 2 پارٹیسپینٹس کے پینلسٹ کے آپ نے ویوز سنے, کیا انفارمیشن منسٹر کو اسی طرح سے جا کے ادھر ملنا چاہیے تھا, یہاں کیوں نہیں بلا لیا؟ مجھے پہلی بات تو ہے جن فیکٹس کا مجھے نہیں پتا تو میں اس پر کیا کمنٹس کروں. باقی دوسری بات جو ہے وہ آپ کی وزنی ہے, وہ درست ہے کہ گورنمنٹ جو ادروائز کسٹوڈین ہوتی ہے تمام معاملات کی, ادروائز صاحب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بطور فریق کے کرے, بطور گورنمنٹ کے. تو وہ جو ہے وہ اب تک میں نے شروع میں اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ اتنا فلیئر اپ اور ہائی اپ کرنے والا نہیں تھا. اس کو دیر اینڈ دین within 1 week, within 12 hours, within 1 hour اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا. تو وہ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمٹ کا پریروگیٹو ہے اور ان کے پاس یعنی ایک دوسرے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ کر لیں. میں احترام کرتا ہوں شاید. ایک تو یہ پہلے یہ کنفیوژن سارٹ آؤٹ کر لیں کہ آپ کس کو کس سے کمپیئر کر رہے ہیں. یہ جو میڈیا ہاؤس ہے یہ کمرشل قسم کی اینٹی ہے, ان کے کمرشل انٹرسٹ ہیں. آپ فوج سے کمپیئر کر رہے ہیں جو اس ملک کی محافظ ہے, اور آپ نے دونوں کو پچ کر دیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی 2 ادارے ہیں. کون سے 2 ادارے ہیں؟ اچھا پھر تھریٹن کیا جاتا ہے کہ آج اگر ان کے ساتھ ہوا تو باقی میڈیا والے بھی سن لیں, بند کر دیا جائے گا. کیوں بند کیا جائے گا؟ وٹ ڈو یو ہیو ٹو فیئر ان دس ہول ایپیسوڈ؟ اگر آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا آپ کیوں بند ہو جائیں گے؟ جس نے غلط کام کیا ہے یہ اسی کا مسئلہ ہے, اس کو جنرلائز نہ کریں اور یہ اینجلز کا نام لے کے انفلوئنس کرنے کی کوشش نہ کریں. اور میرا ایک لاسٹ کامنٹ یہ ہے کہ دیکھیں حکومت نے اگر یہ مفاہمت کا کام کرنا تھا, مائی سمپل کوشچن از کہ جس وقت یہ کام شروع ہوا تھا کیا یہ سارے عقل مند لوگ نہیں, کسی ایک کو بھی عقل نہ آئی کہ اس کو پہلی طور پہ بند کرو, اور پھر ابھی 2-3 دن گزر گئے اور آپ غلیل اور قلم کی باتیں کر رہے ہیں. یعنی ڈیلیبریٹلی آپ کس کی سائیڈ لے رہے ہیں؟ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے سائیڈ کس کی لینی ہے. اور اگر آپ کہیں کہ ہاں جی ادارہ مفاہمت کرائیں گے تو پھر مفاہمت کے لیے پہلے کس ادارے کے ساتھ آپ کھڑے ہونا چاہیے؟ مجھے جو حکومت کی بات نہیں سمجھ آتی, اگر یہ معاملہ نہیں ایگزیجریٹ کرنا چاہتے, بلو اپ نہیں ہونا چاہیے, تو وہ 8 گھنٹے نہیں چلنی چاہیے تھی چیز, پہلی بات. دوسری بات یہ جو میری انفارمیشن ہے کہ آئی ایس پی آر نے پرویز رشید کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو کی گورنمنٹ میں, دے ریفیوزڈ. پرویز رشید صاحب نے کہا, جو میری انفارمیشن ہے, کہ ہاں میں پتا کرتا ہوں. یعنی کہ 8 گھنٹے ٹی وی اسکرینز چل رہی ہیں, مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں 8 گھنٹے تک ہی وہ couldn't ascertain and couldn't stop. یہ پوائنٹ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا
جو اس کے بعد عجیب و غریب چیزیں ہوئی. شاہ صاحب آپ کو بہت ایکسپیرینس ہے حکومت کا. حکومت نہیں مطلب چلے ایک گورنمنٹ اسٹیٹ گورنمنٹ کی ایک منسٹری آف ڈیفینس ایک پٹیشن دیتی ہے, اسی حکومت کی دوسری منسٹری اس کی لیگیلٹی کو کوشچن کر کے منسٹری آف لا کو بھیج دیتی ہے. یہ چیزیں تو پہلے سیٹل ہوتی ہیں ان دا گورنمنٹ. مطلب ہے کہ جیو کی سپورٹ میں ہماری پرویز رشید اور حکومت آگے بڑھ کے اپنے اداروں کو ویکن کر رہے ہیں. آئی مین دس از ایبسلیوٹلی اسٹاؤنڈنگ. ارما صاحب نے بات کی ہے یہ وہ, اور حیران ہوں میں تو اس پہ. جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے, میں اب اس کی کھل کر انٹرپریٹیشن بھی کر دوں گا. ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے, اچھا نہیں ہوا. میں کوئی یہ تو نہیں کہ میں کم از کم کسی ادارے والے کا کوئی وکیل نہیں ہوں. میں اپنی انڈیپینڈنٹ ویوز اپنے رکھتا ہوں. میں صرف جو بات کہہ رہا ہوں, ارما صاحب بیٹھے ہیں یعنی کہ یہ بھی جنرل ہیں, یہ سیٹ جو ہے یہ اس ڈیسک پر کام کر کے آئے ہیں. کیا اب یہ جو اب وار چل پڑی ہے, مطلب اچھا جی یہ بھی اور یہ بھی ہو, یعنی رانی کی توپ کا مقابلہ جو ہے وہ مکھی سے کیا جا رہا ہے. کیا ہمارے آرم فورسز جو کہ اب ان کا یہ سٹینڈرڈ رہ گیا ہے کہ ان کو ٹی وی پر ایک چھوٹے سے ایک سکرین کی اس کے مالک یا اس کے جو بھی کوئی ہے اس کے ساتھ لڑا کر پیش کیا جا رہا ہے. کوئی حیثیت, کوئی مقابلہ ہے. مطلب میں تو یہ میری سن لیں بات, میری بات سن لیں, میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں. ہماری آرم فورسز وہ ہیں جو پہاڑ سے ٹکرانے والی ہے. ہماری آرم فورسز جو ہیں جو ہماری دشمن کے ساتھ ٹکرانے والی ہیں, جو 3 4 5 دفعہ ٹکرا چکی ہیں. ہم ان کو جانتے ہیں, ہم نے ان کو خون دیا ہے, ٹیکس دیا ہے, قوم دیتی ہے. خدا را اس کو اتنا ڈیبیٹیبل ہے اور مکھی کے مقابلے میں یہ تو آپ کی سویلین گورنمنٹ جھگڑا کر رہی ہے نا, صرف اس لیے کہ بھائی حکومت کو تھوڑا سا وکیل بھی ہے, قانون بھی ہے, سپریم کورٹ کے وکیل ہے ماشاء اللہ, جس کو آفیسر آف دا کورٹ بھی کہا جاتا ہے. آفیسر آف دا کورٹ کہا جاتا ہے, سپریم کورٹ کے وکیل ہے. میں آپ کو صرف 1-2 ڈاکومنٹس دکھاتا ہوں. ایک ہے کمپلینٹ اگینسٹ ان آتھرائزڈ کلوجر, بلاکنگ آف جیو نیٹ ورک, پلیسمنٹ آف چینل ایٹ بیڈ پوزیشنز. اگر یہ ہم اپنی اسکرین پہ دکھا سکیں تو یہ 22 مئی کو پیمرا ریجنل جنرل مینیجرز ایک ایشو کرتے ہیں اور انشور کروانے کو کہتے ہیں کہ جی تمام کیبل آپریٹرز کو کہا جائے کہ جو جیو ٹی وی ہے اس کو تمام جگہ پہ انشور کریں کہ وہ آ رہا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نوٹس وہ ایشو کرتے ہیں فوراً ہی 22 مئی کو. 21 تاریخ کو رات کو 10 بجے ایک پروگرام چلتا ہے ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل پہ ARY پہ, مبشر لقمان صاحب کا. اور اگر یہ والا بھی ہم دکھا سکیں پیمرا کا نوٹس جو ARY کو ایشو ہوا ہے, اور 22 مئی کو صبح یہ نوٹس ایشو ہو جاتا ہے. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی کنٹیمپٹ آف کورٹ, اسپرشنز اگینسٹ جوڈیشری, انٹیگریٹی آف دا آرمڈ فورسز آف پاکستان. 21 کو پروگرام چلتا ہے رات 10 بجے, 22 کو شاہ جی یہ ایشو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب سوال یہ ہے کہ 19 تاریخ کو ایک واقعہ ہوتا ہے, 22 تاریخ کو منسٹری آف ڈیفینس کی کمپلینٹ آتی ہے. شو کاز ایشو کرتے ہوئے پیمرا کو اس کیس میں اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے؟ کس کیس میں؟ جیو والے کیس میں. جیو والے کیس میں ARY کو تو فوراً دے دیا نا, تو گھنٹوں میں آ جاتا ہے. جیو کو کیوں نہیں نوٹس ملا؟ میں کوئی پیمرا کا وکیل ہوں, پیمرا نے مجھے کوئی فیس نہیں ہے. میں ایک کانٹرڈکشن, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, آفیسر آف دا کورٹ ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ اب دیکھیں نا, یہ میکانزم تو ان کا ہے, انہوں نے کس کو ڈیٹ دیا, کس کی کیا کمپلینٹ ہے, اس کے کنٹیکسٹ کیا ہے, اور کونسل آف کمپلینٹ کے پاس پیش ہوئی ہے, آیا انہوں نے کچھ کہا ہے. یہ ساری باتیں تو وہ دیر میں تو نہیں کر سکتا کہ جواب دیتا کہ انہوں نے یہ پہلے کیوں کیا, بعد میں کیوں کیا. ایز اے وکیل انڈیپینڈنٹ وہ جو چیز بھی آنی چاہیے اکارڈنگلی پرامپٹ اس پر ہونا چاہیے, ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ جو نیٹی گریٹیز ہے نا جی, یہ تو آئی ایم شیور جیسے میں نے کہا کہ اب یہ معاملہ چونکہ قانونی بن گیا ہے تو اس کو قانون کی زد میں آنے دیں, قانون کے تحت اس کو حل کیا جائے. اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایک جائنٹ ہے اور ایک دوسری طرف بہت ہی کوئی چھوٹی یہ ہے. ایکسکیوز مجھے بات کر لینے, یہ وار ہے ہی نہیں. اطلاعات تو کہتے ہیں یہ وار ہے ہی نہیں, اس کو وار بنایا جا رہا ہے, یہ وار نہیں ہے. یہ آپ نے بنا دیا بارہ. نہیں, ہم نے ہر چیز نہیں
یہ بات غلط ہے. حکومت کا منسٹر کہے کہ غلیل والوں کے ساتھ نہیں ہے اور ہم قلم والوں کے ساتھ ہیں, تو پھر کیا غلیل والوں کو آپ نے اتنا بنا دیا ہے کہ آپ نے یہ اس کے ان کے کہنے پہ یہ گلی گلی آپ نے لڑائی کرا دی؟ نہیں, یہ بالکل آپ کہتے ہیں کہ اس وقت جن کا کیس ہے ریڈیکیول کر رہے ہیں آ چکا ہے. آپ نے ہماری اچھا نہیں, ریڈیکیول ہم بالکل نہیں کریں ناظرین. میں ریڈیکیول کے لفظ پہ یہاں پہ ایک وقفہ لیتا ہوں اور وقفے کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں اور آپ کو کچھ مزید کلپس اور ڈاکومنٹ دکھاتے ہیں. ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ بات ہوئی کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, قانون کے مطابق بھی چیزیں چلنی چاہیے. یوم شہداء کے موقع پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے اسی حوالے سے کچھ باتیں کی تھی. کیا بات کی تھی, آئیے آپ کو سناتے ہیں. یہ ہماری دلی خواہش ہے کہ پاکستان کے خلاف سرگرم عمل تمام عناصر غیر مشروط طور پر ملک کے آئین اور قانون کی مکمل اطاعت قبول کریں اور قومی دھارے میں واپس آئیں. بصورت دیگر ریاست کے باغیوں سے نمٹنے کے معاملے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. جی ہاں, یہ تو آرمی چیف کہہ رہے تھے کہ قانون اور آئین کے مطابق, اور وہ ریاست کے باغیوں کا انہوں نے ذکر کیا, شاید حوالہ طالبان کی طرف تھا یا کسی اور طرف تھا, یہ انہوں نے واضح نہیں کیا. تو جو لوگ بھی آئین نہیں مان رہے, قانون نہیں مان رہے, شاید ان کی طرف بھی اشارہ تھا. لیکن جیو کے ایک پروگرام میں چیئرمین پی سی بی, جو تیسری دفعہ بحال ہوئے ہیں عدالتوں کے حکم پہ بطور چیئرمین پی سی بی, انہوں نے عدالت, آئین اور قانون کے حوالے سے ایک دعویٰ کیا تھا. کیا کیا تھا, آئیے آپ کو سناتے ہیں. کہ اگر یہ 4-5 دن بھی اور ایسے چلا تو ڈیفینیٹلی پٹیشن عدالت میں ہوگی اور عدالت میڈیا کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. اور یہ نہ ہو کہ عدالت کی طرف سے بڑے سخت قسم کے ڈائریکٹیوز آئیں کہ یہ حرکتیں بند کی جائیں, یہ حرکتیں بند کی جائیں, یہ حرکتیں بند کی جائیں. اس از این امپینجمنٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن. عدالت کو تو آج بھی شامل کرنے کی کوشش کی ہے نا کچھ لوگوں نے, وہ اور طریقے سے وہ بالکل کامیاب نہیں ہوں گے. اور جیو اور اس کے سپورٹرز کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے اس سے پہلے فوج نے اپنا اسٹرینتھ دکھا دیے, اب ان کو پیچھے ہٹنا ہے. یہ نہ اس کو زیادہ دیر نہ چلائیں, نہیں تو عدالت کی طرف سے کرٹیسزم آنی شروع ہو جائے گی. اور یہ پھر ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. I just want to say something. دیکھو کیا کہتے, ہاؤ ڈز ہی نو عدالت کیا کہے گی کہ نہیں, اور کیسے ان کو پتا. دس از ایکچولی کنٹمپٹ آف کورٹ, کہ آپ پہلے سے فیصلہ سنا رہے ہو جو ابھی نہیں, انہوں نے پائے کے وکیل ہیں, سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں, آفیسر آف دا کورٹ ہے سر. جو بول رہا ہے he works for Jio and he works for the government of the state. Conflict of interest. میں ایڈ کرتا ہوں. دیکھیں کورٹس کا ایک اپنا پروسیس, مجھے نہیں پتا یہ ان کے اپنے مسائل کون ہیں اور ہو. کورٹ کی میں بات کرتا ہوں کہ کورٹ کا جو پروسیس ہے, جو پروسیجر ہے, مطلب ہے اگر ایک کورٹ اور لوئر کورٹ, جس طرح یہ مسئلے کی بات آپ نے کی ہے, جو کلپس دکھلایا آپ نے, ان کا کوئی مسئلہ ہے جو کہ ایک پارٹی ہائی کورٹ میں جاتی ہے, مطلب ہائی کورٹ یہ مسئلہ وہی والا ہے جو کہ اب پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ میں. جسٹس جواد خواجہ آرڈر آپ کے سامنے پڑے, اس میں انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے. ان کی ریلیشن شپ کیا ہے, میری بات سن لینا مطلب. اور پھر اس پر بھی بات ہے کہ جو آگے انہوں نے کمنٹس دیے بھی ہیں, وہ بھی مطلب یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوئے واقعات, ہزارہ. اس لیے اب یہ ہے کہ وہ اب جہاں آپ نے کہا کہ وہاں پہنچ گئے, بڑی اچھی بات ہے, عمران شاہ نے بھی کہا ہے, اب وہ دیٹ از دا لاسٹ کورٹ, ایپکس کورٹ آف دا کنٹری. اب جو وہ فیصلہ دے گی, ایگزیکٹلی آپ کو بھی, مجھے بھی, ایوری بڈی کو وہ تسلیم کرنا پڑے گا. اگر فیصلہ وہی ہوا جو نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں, چیئرمین پی سی بی, اور ساتھ آپ کے اوپر یہ آپ بھی رہی ہے اور آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ ریلیشن شپ ایکسپٹ ہو رہی ہے. اگر چونکہ فیصلے ہماری دنیا میں یہ بات کہتے ہیں کہ فیصلے خود بولتے ہیں, اگر اور فیصلے پر کرٹیسزم کرنے کا بھی پورا, فیصلے سے پہلے نہیں. اب یہ تو فیصلہ آپ کے سامنے پڑا ہے, اسی بات کر رہا ہوں نا میں, یہی بات کر رہا ہوں میں. فیصلے ڈھونڈنا ہمارا کام یہی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ جو سب جوڈس ہو, اس پر ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے, کورٹ یہ کرے گی یا وہ کرے گی. فیصلہ جب وہ دے بیٹھتی ہے, آپ کا, میرا, لٹیگنٹ کا, فری کا فل رائٹ ہے کہ وہ اس پر کمنٹس کرے. تو پہلے نہیں, وہ بول رہا ہے نا, میں تو کورٹ کی بات کر رہا ہوں. لیٹ دی ڈیسیژن آف دا کورٹ کم.
کہ وہ آلے اس پر میں اور آپ ایوری لیڈنگ دا کورٹ نہیں آتا, انفلوئنسنگ دا کورٹ نہیں آتا, کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں آتا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. وہ دوسری پارٹی کو رائٹ ہے کہ اگر وہ اس قسم کی کنٹمپٹ کر رہا ہے اور پبلکلی کر رہا ہے اور اسکرین پہ کر رہا ہے, دے کین موو دی پٹیشن فار کنٹمپٹ آف کورٹ. کوئی منع نہیں ہے. دس از کنٹمپٹ آف کورٹ. میرا مطلب ہے کہ یہ میں یہی عرض کرتا ہوں نا کہ میری نظر میں کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگا, آپ کی نظر میں نہیں ہے کنٹمپٹ آف کورٹ, دوسرے کی نہیں ہے. اور اگر دوسرا فریق جو لٹیگنٹ ہے اس کے ساتھ مقابلے والا وہ سمجھتا ہے کہ ایک شخص نے یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کیا, کورٹ کے بارے میں اس نے پبلکلی یہ بات کی ہے, وہ کورٹ میں جا سکتا ہے, کوئی منع نہیں ہے. کورٹ میں جا سکتا ہے. آپ کا کیا ویو ہے اس پہ؟ آئی تھنک اس کو جانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے, کورٹ کو خود نوٹس لینا چاہیے. کورٹ سو موٹو نوٹسز اتنے لیتا ہے تو اس پہ نہیں لے سکتا, اینڈ دس از اے بگ ایشو. اور یہ پہلے سے پوری انہوں نے ڈیٹیل بتا دی. اور اے مین ہو از لنک ورکس از پیڈ بائی دا گورنمنٹ, بائی پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں, جیو کے امپلائی بھی ہیں. اور بائی دا وے وائل ایم ایٹ اٹ میں بتا دوں 4 or 5 Jio employees who are paid for either by the federal government, working for the federal government or for the Punjab government. وہ افتخار احمد جو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں آنریری پوزیشنز. نو دے گیٹنگ فیسلٹیز. آپ چیک کر لو. اب پارکس اینڈ ہارٹیکلچرل اتھارٹی جو LDA کے نیچے آتی ہے اس میں افتخار صاحب چلے وہ ہم کسی اور پروگرام میں ایشو ٹیک اپ کرتے ہیں کہ یہ لنکڈ ہے نا کہ حکومت is so closely attached to Jio کہ وہ اپنے اداروں کے خلاف ایکشنز کر رہی ہے, اپنے اداروں کو ویکن کر رہی ہے. اینڈ دس از دا کوشچن کہ کیا حکومت کو یہ کرنا چاہیے؟ کیا حکومت واز اٹ انڈائریکٹلی انوالوڈ ان سسٹیننگ دیٹ 8 hours of broadcast, that controversial broadcast جس پہ آرمی کو, ISI کو, ان کے چیف کو ٹارگٹ کیا گیا with no proof. اور اگر یہ ایجنڈا کس کا ہے, اس میں پھر فنڈنگ کی بات آتی ہے. اور اس وقت ہماری تو ڈیمانڈ ہے کہ سارے میڈیا ہاؤسز جیو کا بھی آڈٹ کریں اور پبلک کریں ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, ان کی ہولڈنگ کمپنی کدھر سے پیسے آتے ہیں. ایئر مارشل صاحب جب آرمی چیف کہتے ہیں آئین اور قانون کی وہ بات کرتے ہیں, منسٹری آف ڈیفنس بھی, ایون ISI کی کمپلینٹ بھی اس میں ساتھ پیمرا کے گئی ہوئی ہے, اور یہ والی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں, تو ہو کیا رہا ہے, کیا نظر آ رہا ہے, کیا سینٹیمنٹس بن رہے ہیں؟ سینٹیمنٹس تو کلیئر ہیں جی. آپ پورے ملک میں دیکھ لیجئے, چھوڑیے فوج کو, ان کا تو کیس ہے نا, وہ تو پارٹی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اس چینل پہ ہوا اس میں تو پورا ملک انوالو ہو گیا. اور فوج کا بھی جہاں معاملہ ہے, آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیے اور دیکھ لیجئے کیا اس میں سوشل میڈیا پہ تو مشرف بھی سوشل میڈیا کی سپورٹ پہ آئے تھے. نہیں, ضروری نہیں. اس کے علاوہ چلے میں مان لیا اس میں سوچ, بٹ اگین سوشل میڈیا میں اس طرح ہرگز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اوور ویلمنگلی جس طرح آج ایک ایکسپریشن آف سالیڈیرٹی ہے فرام ایوری نک اینڈ کارنر. لیگ بھی کہتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ الیکشن ہوتے ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ کی پارٹی PTI الیکشن جیتتی. نہیں پلیز نہیں, اس کو ہم کم از کم مذاق اس کا نہ کریں. میں آپ کو یہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ وچ سائڈ از دا ہول نیشن اسٹینڈنگ ٹوڈے. کیا اس میں کوئی شک ہے؟ میں نیشن کی بات کر رہا ہوں, دی جنرل سینٹیمنٹ امانگسٹ پبلک. اس میں شاہ صاحب آپ کی پارٹی کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ نہیں پارٹی تو وہ تو اس مسئلے پہ سارے آئین قانون کے ساتھ کھڑی ہے, فوج کے ساتھ کھڑی ہے, یا جیو کے ساتھ؟ آئین اور قانون بالکل. ہم آئین کے تحت خود حکومت میں آئے ہیں, آئین کے تحت حکومت چلا رہے ہیں, آئین کے تحت حکومت کرے گی, اس لیے ہم واضح ہے کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ. وہ جنرل صاحب نے بات بالکل ٹھیک, معافی تلافی کی بات وزیر اطلاعات کیا معافی تلافی والی باتیں, میری بات سنیں ارشد صاحب, معافی تلافی والی باتیں کیا غیر قانونی ہے, غیر اخلاقی ہے؟ یا تو بتائیں نا کہ یہ قانون کے دائرے سے باہر ہے. اگر دوسری پارٹی معافی نہ دینا چاہتی ہے نہیں ہوگی, معافی نہیں ہوگی. معافی کے ساتھ سزاؤں کا کانسیپٹ نہیں ہے. جب آپ, میں نے جیسے شروع میں ڈیفائن کیا, معافی ان چیزوں کی ہے آپ سے بھولے میں کچھ ہو گیا, یہ بھولے والی بات نہیں ہے. اس کے پیچھے بات قانون کی کر رہے ہیں نا آپ. آپ نے مجھ سے یہ پوچھا آپ کس کے ساتھ کھڑے, میں نے یہ کہا کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ. یہ بڑی اچھی بات کی, بہت اچھی بات, کوئی ہمیں ایک ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. بہت اچھی بات کی آپ, بہت اچھی بات ہے کہ معافی کا ایشو اگر آتا بھی تو جو جنہوں نے غلطی کی شکیل دی وہ معافی مانگتے نا.
مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ پرویز رشید جیو کے بہاف پہ معافی کیوں مانگ رہے ہیں. دوسری بات ہم ایکسپٹ کرتے ہیں, مطلب مجھے یہ کوئی سمجھا دے کیوں. اچھا چلے میں آپ کو خبر دیتا چلوں. میں چاہوں گا کہ انفارمیشن منسٹر انہوں نے میر شکیل الرحمان, اگر ہمارے پروڈیوسر وہ ٹکٹ دکھا سکیں جس پہ کانفیڈینشیل لکھا ہوا تھا, اور انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں کہ میں سب کے سامنے گیا ہوں, لیکن جو ٹکٹ ایشو ہوا تھا اور جب ہم نے یہ چلایا تھا اس وقت حکومت اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی, کنفرم نہیں کری تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیلز کو کانفیڈینشیل کے ریمارکس لکھے ہوئے ہیں کہ اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے. اور نہ صرف یہ, جب یہ ملاقات کر کے آئے تو انفارمیشن منسٹر صاحب نے اس پہ ایک باقاعدہ انکوائری آرڈر کی ہے کہ جناب یہ ٹکٹ نکلا کیسے, یہ تو کانفیڈینشیل کے اس پہ ریمارکس لکھے ہوئے تھے. بہرحال وہ ملاقات انہوں نے آ کے کنفرم کی اور کہا کہ میرے فرائض میں شامل ہے بطور انفارمیشن منسٹر. اس کے بعد انفارمیشن منسٹر پرویز رشید صاحب کی ایک اور ملاقات ہوئی. آج سے کچھ دن پہلے میں نے خود پرویز رشید صاحب کو فون کیا, ان سے جاننے کی کوشش کی کہ آپ کی واقعی ملاقات ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی سے اس کے بعد. تو انہوں نے کہا بالکل میری ملاقات نہیں ہوئی. آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے کہا جی آنریبل انفارمیشن منسٹر اگر کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے. بہرحال پھر ہم نے حکومت کے کچھ اور لوگوں سے, انہی کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے بھی پوچھا, وزیر اعظم ہاؤس سے بھی پوچھا, عسکری ذرائع سے بھی پوچھا, آئی ایس پی آر سے بھی پوچھا, تو سب جگہ سے یہ بات بڑی واضح طور پہ سامنے آئی کہ جی ہاں انفارمیشن منسٹر سینیٹر پرویز رشید کی ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ ظہیر الاسلام سے اس دورے کے بعد ملاقات ہوئی ہے. اور جو وہ بات چیت کر رہے تھے کہ جی ہاں معاملے کو ہم سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تجاویز مرتب کی ہیں, اور جن کی دل آزاری ہوئی ہے ان کا بھی کچھ مداوع ہونا چاہیے, وہ باقاعدہ انہوں نے چیزیں رکھی ڈی جی آئی ایس آئی کے سامنے اور کہا کہ جناب یہ اس طرح سے معافی نامے کی یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں, جس کے بعد شاید انہیں یہ جواب ملا کہ آئین اور قانون کے مطابق آئدر وے اس کو ڈیسائیڈ کریں, چاہے ان کے حق میں ہوتا ہے, ہمارے خلاف ہوتا ہے, کسی کے بھی ہمارا اس سے کنسرن نہیں ہے. آئین اور قانون کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. ناظرین, انفارمیشن منسٹر صاحب سے میں چاہوں گا کہ اس کو اگر وہ ڈینائی کرتے ہیں تو اس پہ ہم ثبوت بھی لا سکیں گے. دیکھیں اس میں ایک بہت بڑا پہلو ہے جو ہم مس کر رہے ہیں. جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو, ایک طرف ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ایک جائنٹ ادارہ ہے, اس کی بڑی عزت ہے لوگوں کی نظروں میں, ملک کے لیے, تو پھر ہم یہ کیوں شائع کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف اگر ایک باقاعدہ کیمپین ہوئی ہے جو کہ ان کا نقطہ نظر ہے, وہ ہرگز یہ نہیں مانتے کہ غلطی ہوئی ہے. آئین اور قانون کی بات کی جیسے آرمی چیف نے بات کی. ناظرین, میں یہاں پہ ایک وقفہ لوں گا اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو کچھ اور دستاویزات دکھائیں گے کہ وزارت اطلاعات اور وزیر اطلاعات جو کہتے ہیں کہ جی پیمرا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اور جب وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وزارت اطلاعات کی طرف سے کس طرح سے وہاں سے شو کاز نوٹس ایشو ہوتے ہیں پیمرا کے انڈیپینڈنٹ ممبرز کو, وہ لیٹر بھی آپ کو دکھائیں گے اور اس کی تفصیلات بھی بتائیں گے. ایک وقت ویلکم بیک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ حکومت کہتی ہے کہ ادارے آزاد ہیں اور پیمرا میں وزیر اطلاعات کہتے ہیں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی. وزیر اطلاعات کیا کہتے ہیں آئیے پہلے آپ کو وہ سنا دیتے ہیں. کیونکہ میں تو پیمرا کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتا, نہ مجھے پیمرا کو ڈکٹیشن دینی چاہیے, نہ کسی اور کو پیمرا کو ڈکٹیشن دینی چاہیے. جی ناظرین, وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ وہ ڈکٹیشن نہیں دیتے نہ کسی ادارے کو نہ پیمرا کو, لیکن کتنے اتفاق کی بات ہے کہ پیمرا کے وہ انڈیپینڈنٹ ممبرز جنہوں نے ایک میٹنگ کی, ان کو جب شو کاز نوٹس ایشو ہوتا ہے تو وہ ایشو ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان, منسٹری آف انفارمیشن, براڈ کاسٹنگ اینڈ نیشنل ہیریٹیج, یعنی کہ انفارمیشن منسٹری جو کہ سینیٹر پرویز رشید صاحب بطور انفارمیشن منسٹر اس کو ہیڈ کرتے ہیں. آپ کو میں ڈاکومنٹ یہ اسکرین پہ دکھاتا چلوں, اور یہ جو ڈاکومنٹ ایشو ہوا ہے زوبیہ عمر چیمہ ڈائریکٹر میڈیا نے یہ ایشو کیا ہے ان پیمرا کے ممبران کو جو انڈیپینڈنٹ ممبران ہیں, جن کو کہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے ایز اتھارٹی کے ممبران کے طور پہ. یہ وہ شو کاز نوٹس ہے جو کہ منسٹری آف انفارمیشن نے ایشو کیا ہے ان پرائیویٹ ممبرس کو. سینٹ صاحب, یہ اتنے اختلافات یعنی کہ یہ متضاد بیانات کیوں آتے ہیں اتنے کہ جی ہم انٹرفیئر نہیں کرتے, ساتھ ہی آپ لیٹر اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں منسٹری آف انفارمیشن کا, آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ بھی ایشو ہو رہا ہے. پیمرا تو ریگولیٹر انڈیپینڈنٹ باڈی نہیں ہونی چاہیے. انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, لیکن سبجیکٹ ٹو دی انڈر دی کنٹرول آف دا گورنمنٹ. یہ نہیں ہے انڈیپینڈنٹ باڈی, اٹ از انڈر دی کنٹرول آف دا گورنمنٹ. اس کے بغیر ہو نہیں سکتی درشد صاحب. کوئی صرف یہ نہیں ہے بالکل آپ کا پیمرا, نیپرا, یہ جتنی ہیں یہ ریگولیٹر ہیں وہ انڈیپینڈنٹ باڈی اپنا کام کر رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ ہے لیکن گورنمنٹ کے کنٹرول میں. گورنمنٹ کی سپرویژن تو رہتی ہے, یہ تو نہیں کہ کھلی چھٹی اب آگے ہی کتنا فساد پڑا ہوا ہے, چھوٹی اب یہ ادھر خبر آ گئی, ادھر فوٹو آ گیا, یہ ہو گیا, تو ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ اگر اپنا کنٹرول ہٹا لے یا تو پھر تو یہ کیا فائدہ ہو جائے گا. گورنمنٹ ان کو ڈکٹیٹ بھی کر سکتی ہے. نہیں, میرا مطلب وہ یہ کرتی ہے, سپروائز کرتی ہے,
کنٹرول کرتی ہے. اور ڈکٹیشن کا تو لفظ بہت ذرا بھاری ہو جاتا ہے نا وہ, لیکن یہ کہ کنسلٹیشن ہے, ڈکٹیشن جو ہے وہ گائیڈ کر سکتی ہے. یعنی کہ وہاں پہ ریگولیٹر میں جب سیکٹری انفارمیشن اور وہ ممبران جن کو کہا گیا منسٹری آف ڈیفینس, بہت سارے سیکشن اس میں ایسے ہیں کہ اگر کوئی وہ فیصلے کریں گے تو وہ ود دی کنسنٹ آف دا گورنمنٹ لکھا ہوا اسی سیکشن میں لکھا ہوگا. اس لیے یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے. اب یہ بات کہ انہوں نے کن حالات میں یہ شو کو نوٹس دیا یا نہیں, ایکچولی پرویز رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ بڑی کانٹرڈکٹری ہیں. وہ کہہ دیتے گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے, سپروائز کرتی ہے, آرڈر کرتی ہے, ڈکٹیٹ جو بھی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کر ہی نہیں سکتے. یہ تو دیکھیں ایشو آتا ہے جو منسٹرز بول رہے ہیں, بولتے ہی کچھ ہے, ایکشن کچھ اور ہوتا ہے. میں دس از ابسرڈ. کوئی وہ بات کاٹ رہا ہوں. یہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ اوگرا والے قیمتیں بڑھاتے ہیں اور ہاؤ ہیو اینڈ کرائی ہوتا ہے تو فوراً گورنمنٹ اسٹیپ ان کرتی ہے. ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ کے کنٹرول میں, بٹ وائی از پرویز رشید ٹاکنگ نان سینس دین؟ کیوں غلط بیانی کر رہے ہیں؟ اگر پیمرا کوئی غلط فیصلہ کرے گورنمنٹ فوراً اسٹیپ ان کر سکتی ہے. نہیں بٹ گورنمنٹ اسٹیپ ان کرے گی جسٹ بیکاز کہ گورنمنٹ کے انڈر سپرویژن ہے وہ. نو, اٹ از اکارڈنگ ٹو پیمرا رولز. وہ تو کوٹ کر رہے ہیں باقاعدہ. تو گورنمنٹ نے تو واضح کر دیا کہ ہم اس کو بند نہیں ہونے دیں گے, ایک چینل پہ چیزیں آگے نہیں چلنے دیں گے. اور پیمرا جیسے کہ سینٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کنٹرول ہوتا ہے. چلیے لیٹس موو آن. کہ کوئی رول وائلیٹ ہوا ہے اس کو لیٹس موو آن. اب ایک ادارہ ہو گیا, اب سپریم کورٹ آف پاکستان یہ آرڈر ہے, اور یہ چیز میں نہیں کہہ رہا ناظرین, یہ آرڈر ہے جسٹس جواد خواجہ صاحب نے لکھا ہے, اور اس کے صفحہ نمبر 3 پہ وہ اپنا ریلیشن شپ بتاتے ہیں جنگ اور جیو کے اونر کے ساتھ, اور اس کے صفحہ نمبر 4 پہ وہ آرٹیکل کوٹ کرتے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل فار ججز آف دا سپیریئر کورٹس, اور آرٹیکل 4 کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس پہ ممانعت تو ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ سنوں گا. اور آرٹیکل 4 میں ایک لفظ ہے مسٹ, جو کہ 4 دفعہ استعمال ہوا ہے کہ جج مسٹ ناٹ. سینٹر صاحب اگر یہ آرٹیکل رول 4 آپ دیکھ لیں کہ جج مسٹ ناٹ, پڑھے بھی دیں شاہ صاحب, ہم لٹریٹ لوگ ہیں لا کے. یہ اس میں کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس میں بھی ہے. ادروائز یہ ویل نون پرنسپل ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو, اور اگر کوئی, لیکن ایسے بھی ملتے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے, یہ کانٹیکسٹ پورا ہے. جیو کی پٹیشن گئی تھی, اس کے بعد یہ ریلیشن شپ آ رہا ہے. یہی عرض کر رہا ہوں کہ لیکن نارملی جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی فریق مقدمہ یا فریق مقدمے کا کوئی وکیل, اگر وہ اس میں اگر کوئی سبسٹنس ہے تو وداؤٹ سبسٹنس نہیں, ہوا میں بات والی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی سبسٹنس ہے اس میں تو وہ بلکہ اپریشیٹ کرتے ہیں. عدالت سے اپریشیٹ کر لی ہے, اور کورٹ جو ہے وہ اپریشیٹ کر لی ہے, کورٹ اپریشیٹ کرتی ہے, جج اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار تھینک یو ویری مچ, آپ نے یہ بتا دیا ہمیں, ہم اپنے آپ کو نہ کر لیں گے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ روزانہ ہوتی ہے بات, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ آرٹیکل 4 شروع ہی ہوتا ہے جج مسٹ نہیں کرنا چاہیے. بالکل. میں جانے سے پہلے نجم سیٹھی صاحب نے 25 اپریل کو عدالتوں کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی ناظرین, وہ آپ کو دوبارہ سنانا چاہوں گا, اور اپنے گیسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, سینٹر ظفر علی شاہ صاحب, ڈاکٹر شیرین مزاحی صاحب, ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب. اور میری آج کی کنکلوژن جو ہے ناظرین نجم سیٹھی صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے جس کو آپ سنیے گا اور اس پہ غور کیجیے گا اور ذرا سوچیے گا کہ نجم سیٹھی صاحب کیا فرما رہے ہیں. کہ اگر یہ 4-5 دن بھی اور ایسے چلا تو ڈیفینیٹلی پٹیشن عدالت میں ہوگی, اور عدالت میڈیا کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. اور یہ نہ ہو کہ عدالت کی طرف سے بڑے سخت قسم کے ڈائریکٹیوز آئیں کہ یہ حرکتیں بند کی جائیں, یہ حرکتیں بند کی جائیں, یہ حرکتیں بند کی جائیں. اس سے امپینجمنٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن. عدالت کو تو آج بھی شامل کرنے کی کوشش کی ہے نا کچھ لوگوں نے, وہ اور طریقے سے وہ بالکل کامیاب نہیں ہوں گے. اور جیو اور اس کے سپورٹرز کامیاب ہو, جیو اور اس کے سپورٹرز کامیاب ہو, جیو اور اس کے سپورٹرز کامیاب ہو جائیں گے. جیو نے اس لیے اس سے پہلے فوج نے اپنا اسٹرینتھ دکھا دیے, اب ان کو پیچھے ہٹنا. یہ نہ اس کو زیادہ دیر نہ چلائیں, نہیں تو عدالت کی طرف سے کرٹیسزم آنی شروع ہو جائے گی, عدالت کی طرف سے کرٹیسزم آنی شروع ہو جائے گی, عدالت کی طرف سے کرٹیسزم آنی شروع ہو جائے گی, اور یہ پھر ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا.